ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزن، دمزہ شاہ احمد رضا خاں قطب عالم میزن، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزن، دمزہ شاہ اختر رضا خاں فقیہ عالم میزن، رضویم نعرہ یا غوث اعظم میزن، دمزہ شاہ مشتاق احمد شیخ عالم۔ محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و یا خیر خلق اللہ۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر باصفا مرحب کشا مشکل کشا حاجت روا رضی اللہ تعالی و تبارک عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم میں خاص قرب رکھتے ہیں، اور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بھی چمکتا نام مولا علی، اور صحابہ کرام میں بھی مہکتا ہوا پھول مولا علی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ بچپن کی عمر میں تھے، 7 سال یا 10 سال آپ کی عمر شریف تھی۔ حضور کو حکم ہوا پہلے اہل بیت کو دعوت اسلام، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قرابت داروں کو اللہ کا ڈر سناؤ۔ اہل بیت پاک پر جب حضور نے اپنا اعلان نبوت رکھا، ان پر اعلان نبوت اپنی نبوت پیش فرمائی، تو بچوں میں سب سے پہلے جو حضور کے دست حق پرست پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا نے اپنی تحقیقات جلیلہ پیش کی اس ضمن میں، تو آپ نے بات ثابت فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر اور مولا کائنات علی مرتضیٰ یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے دامن پر کبھی بھی کفر کا دھبا لگا ہی نہیں۔ صدیق اکبر سرکار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان کو ہم نے 2-3 جمعے پہلے بیان کیا اور احادیث جلیلہ آپ کو سنائی کہ ابو بکر صدیق اکبر زمانہ جاہلیت میں بھی کفر سے، بت پرستی سے، شرک سے، شراب نوشی سے محفوظ رہے، اور صدیق اکبر کے ان فضائل کی تصدیق حضور نے بھی فرمائی اور حضرت جبریل امین نے بھی فرمائی۔ اسی طرح مولا علی کا دامن پاک بھی کفر و شرک سے، بت پرستی سے ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے حضور کی گود میں آنکھ کھولی۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جو میں نے عرض کی۔
کوئی دادے کی گود میں پروان چڑھے تو وہ آنے والی عمر میں ناز کرتا ہے، مجھے میرے دادا نے پالا ہے، میں اپنے نانا کے کندھوں پہ کھیلا ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، اعزاز ہوتا ہے انسان کے لیے دادا اور نانا اور ماں اور باپ۔ تو مولا علی کا اعزاز کیا ہے؟ مولا علی کا اعزاز یہ ہے کہ رسول اللہ کی گود میں یہ پروان چڑھے، حضور کی آغوش کرم میں پروان چڑھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا لکھتے ہیں علی نے آنکھ کھولی تو صورت کس کی دیکھی؟ مصطفیٰ کی صورت۔ علی کے کانوں نے کس کی آواز سنی؟ مصطفیٰ کریم کی آواز سنی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ علی نے جو عادتیں سیکھی وہ مصطفیٰ کی عادتیں تھیں، علی نے جو بولی بولی وہ مصطفیٰ کی بولی تھی۔ عرب میں قحط پڑا، لوگوں پر تنگی آئی، دشواری آئی۔ عرب کی مٹی کے صدقے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے۔ ان ظالموں نے پاکستان کو بھی چھوڑا نہیں، پاکستان کو کنگال کر دیا انہوں نے۔ 47 سے لے کر 2023 تک کتنے سال بنے؟ 47 3 50 50 50 صدی پوری 53 22 سال اوپر 75 سال بن گئے۔ جو بھی آیا اس ملک کو لوٹا، کھا گئے ظالم۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبریں جہنم کی آگ سے بھر دے، جنہوں نے ہمارے ملک کو لوٹا، جنہوں نے ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا، جنہوں نے ان غریب عوام کو کچل کے رکھ دیا۔ اللہ کریم کے عذاب میں دنیا میں بھی یہ گرفتار ہوں، آخرت میں بھی گرفتار ہوں۔ عرب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا، مدینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا۔ عرب سے مراد وہ نہیں کہ جو مودی کو مندر کھول کے دیتے ہیں، عرب سے مراد وہ نہیں کہ جو خنزیر کی تھوتھنیوں کے ماسک بنا کے منہ پہ چڑھا کے تو جشن مناتے ہیں۔ پتہ ہے نا انہوں نے سعودیوں نے منایا جشن کچھ عرصہ پہلے نجد میں۔ عرب سے مراد وہ نہیں جو یہودیوں اور امریکیوں کو کالونیاں بنا کے دیتے ہیں۔ عرب سے مراد وہ نہیں جو اسرائیل کے جوتے چاٹتے ہیں۔ عرب سے مراد محمد رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ عرب سے مراد ابو بکر صدیق اکبر کا وطن ہے۔ عرب سے مراد فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کا دیس ہے۔ عرب سے مراد سونا مکہ ہے، سونا مدینہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو لوگوں پر دشواری آئی، تنگی آئی، کھانے پینے کو بھی لوگ عاجز آئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو کہا، جناب عباس بڑے رئیس تھے، امیر کبیر تھے، کہا کہ چچا چلو ابو طالب کے ہاں چلتے ہیں اور ان پر تخفیف کرتے ہیں، آسانی کرتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں اور آج کل حالات بڑے ایسے ہیں، تنگی کے ہیں۔ تو علی کا ایک بیٹا تم لے جاؤ اور ایک بیٹا میں لے آتا ہوں، نہ ابو طالب کا ایک بیٹا تم لے جاؤ، ایک بیٹا میں لے آتا ہوں، تاکہ ان پر آسانی ہو۔ تو عقیل کو عباس لے گئے، علی کو نبی لے گئے۔ علی کو بولو، علی کو، علی کو، علی کو، علی نبی میں جدائی ہے ہی نہیں کوئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ عَلِيَّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی تو حضور سے ہیں کہ حضور کے دادا کے پوتے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن حضور علی سے ہیں، یہ بات بڑی عجیب ہے۔ اس کا مطلب محدثین کرام نے فرمایا کہ علی کو حضور سے مناسبت ایسی ہے، مطابقت ایسی ہے،
قرب ایسا ہے، اتصال ایسا ہے، نزدیکی ایسی ہے کہ علی کو دیکھو تو نبی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوصاف و کمالات میں وصف سخاوت اور وصف شجاعت ایسا ظاہر و باہر ہے کہ سخاوت کی جب بھی بات ہوگی مولا علی کا نام لیا جائے گا، شجاعت کی جب بھی بات ہوگی مولا علی کا نام لیا جائے گا، حسن و وجاہت کی جب بھی بات ہوگی مولا علی کا نام لیا جائے گا، نور ولایت کی جب بھی بات ہوگی مولا علی کا نام لیا جائے گا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا علی مرتضیٰ، جن کی سخاوت، جن کے بال بچوں کی سخاوت قرآن بیان کرے، مولا مرتضیٰ جن کی شجاعت کو رسول پاک سراہے۔ خندق کا میدان تھا، عبد ود خطرناک ترین سورما کافروں کا سامنے کھڑا للکار رہا تھا، مبارزت طلب کر رہا تھا، مسلمانوں کو چیلنج دے رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے دیکھا، صحابہ کرام پہ ایک نگاہ ڈالی، فرمایا کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ ابھی حضور کی بات مبارک ختم بھی نہ ہوئی، مولا علی نے اچھل کر کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور میں مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ اگر ولادت اعلان نبوت کے وقت مولا علی کی عمر 7 سال مانی جائے، 7 سال کا بھی قول ہے، 10 سال کا بھی ہے، اگر 7 سال عمر مانی جائے تو اس دن مولا علی کی عمر مبارک 20 سال سے زیادہ نہیں بنتی، 20 سال سے زیادہ، اور سامنے ان کا ایک نڈر سورما کھڑا ہے، دیو کی طرح جس کی قامت تھی، ایک بلا تھا وہ عبد ود، اس کی دھاک تھی، بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے ڈاکو اور بڑے بڑے جناب ان کے دلاور اس سے ڈرتے تھے، اور مولا علی 20 سال کا نوجوان لڑکا۔ شاید مولا علی کو دیکھ کر اقبال نے کہا ہو جوانوں کو پیروں کا استاد کر، حضور مسکرائے فرمایا علی بیٹھو۔ حضور نے پھر فرمایا کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ علی نے کسی کو بولنے نہیں دیا، لڑنے تو سب آئے تھے، مقابلہ کرنے تو سب آئے تھے، ہر ایک کے سینے میں شوق شہادت مچل رہا تھا۔ کئی کئی دن بھوکے رہ کے اپنے شکموں پر پیٹوں پر پتھر باندھ کے خندق کھودتے رہے، سخت سردی میں بیوی بچوں سے دور، گھروں سے دور، بستر سے دور، کھانے پینے سے دور رہ کر، جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہ مشقتیں کرتے رہے۔ کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، کوئی بھی معاذ اللہ بھاگنے والا نہیں تھا، کوئی بھی معاذ اللہ شہادت سے منہ پھیرنے والا نہیں تھا، کوئی بھی معاذ اللہ مقابلے سے گریزا نہیں تھا، لیکن اس دن تاج اللہ نے علی کے سر پہ رکھنا تھا۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے؟ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، کہ علی تلوار اٹھائیں تو کسی کو چھوڑتے نہیں، کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ علی کی تلوار بھی سب کو سیراب کر جاتی ہے، اور علی جب شیر و شربت یعنی دودھ اور شربت کے پیالے اٹھائیں تو بھی کسی کو نہیں چھوڑتے، سب کو سیراب کر دیتے۔ علی کی سخاوت، جن کی نسل میں داتا گنج بخش جیسے سخی پیدا ہو، علی کی سخاوت، جن کی نسل میں غوث اعظم جیسے سخی پیدا ہو، علی کی سخاوت، جن کی اولاد میں معین الدین جیسے غریب نواز پیدا ہو۔ لاکھوں لاکھ لوگ
صبح و شام دن رات جن آستانوں پہ پلتے ہیں اور بے قصوں فقیروں کے کام جن آستانوں پہ چلتے ہیں وہ آستانے علی کے بچوں کے ہیں، وہ آستانے علی کی اولاد کے ہیں۔ یہ بچوں کی شان ہے تو دادا علی کا مقام کیا ہو۔ 3 دفعہ ہوا، مولا علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ میں، یا رسول اللہ۔ تو آج کیا کسی کو گنبد خضرا سے صدا اٹھتی سنائی نہیں دیتی؟ کون ہے جو میرے قرآن کی حفاظت کرے؟ کون ہے جو میری عزت پر پہرا دے؟ اگر کانوں میں ایمان کی طاقت شنوائی پیدا ہو جائے نا تو گنبد خضرا سے اٹھتی صدا ہم سن سکتے ہیں کہ گنبد خضرا سے صدا اٹھ رہی ہے۔ کون ہے جو میرے قرآن کو جلنے سے بچائے؟ کون ہے جو میرے قرآن کی توہین کا بدلہ دے؟ کون ہے جو میری عزت پر پہرا دے؟ تو جو سنتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، جو سنتے ہیں وہ میدان میں آتے ہیں۔ پھر مولا علی کا یہ عزم جہاد دیکھ کر، شوق شہادت دیکھ کر سرکار نے علی کو پاس بلایا، اپنے دستے مبارک سے علی کے سر پہ دستار باندھی اور اپنے ہاتھ مبارک سے حضور نے علی کی کمر پہ تلوار سجائی، علی کو دولہا بنا کے بھیجا سونے نبی نے۔ اب دیود سامنے کھڑا ہے، جیسے میں نے بتایا دیو ہیکل تھا، دیو کام تھا، جن کی طرح اس کا جسہ تھا، اتنی لمبی تلوار، یہ اس کا قد بت، یہ اس کے ڈیل ڈول، اور مولا علی بنو ہاشم کے گلستان کی نوخیز کلی، وہ نورانی چہرہ، وہ چمکتی آنکھیں، وہ شیر کی طرح کا انداز، سامنے آئے۔ اس نے کہا کون ہو؟ فرمایا عبد المطلب کا پوتا ہوں، ابو طالب کا بیٹا ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں علی ہوں۔ کہا اچھا، تیرا باپ میرا دوست تھا تو اس لحاظ سے تو میرا بھتیجا ہوا، اور تو بھی بچہ ہے۔ علی میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ فرمایا لیکن میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، باتیں نہ بنا، سامنے آ۔ اس نے کہا عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ بچے کو مارا۔ فرمایا باتیں نہ بنا، تو سامنے تو آ۔ اب وہ سامنے آیا، تلوار کھینچی، مولا علی پہ حملہ کیا۔ مولا علی کی تلوار اس کی تلوار سے ٹکرائی، چنگاریاں اڑی، وہ پینترے بدل بدل کے حملہ کرتا رہا۔ بنو ہاشم کا یہ شیر اس کا ہر وار بیکار کرتا رہا، ہر پینترا خاک میں ملاتا رہا۔ وہ گھوڑے پہ سوار تھا، گھوڑا دوڑاتا کداتا علی کے چاروں طرف سے حملہ کرتا رہا۔ اب خاک اڑنے لگی، دھول اڑنے لگی، اتنی مٹی اڑی، اتنی دھول اڑی کہ ایک دبیس تہ بن گئی فضا میں۔ خندق میں مقابلہ ہو رہا ہے، کئی گز نیچے خندق، صحابہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ دھول اور مٹی اور غبار کی دبیس تہ چھا گئی، اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن نبی کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ اب تلواریں ٹکرانے کی آواز آ رہی ہے، ہاؤ ہو کی آواز آ رہی ہے، اور دھول بھی اڑ رہی ہے۔ عجب منظرنامہ ہے۔ ایک دم سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی، گرم لہو کا فوارہ پھوٹا،
جو دھول کی اس دبیس تہ کو چیر کر فضا میں بلند ہوا، اتنے خون کے فوارے کو دیکھ کر اور اس دل دوز چیخ کو سن کر صحابہ کرام بھی ایک لمحے ساکت ہو گئے، سناٹا چھا گیا، خاموشی پھیل گئی، نہ تلواروں کا ٹکراؤ سنائی دے رہا ہے، نہ ہاؤ ہو کا شور سنائی دے رہا ہے، خون کا فوارہ اٹھ رہا ہے اور کسی کے تڑپنے پھڑکنے کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اب دھول چھٹنا شروع ہوئی، گرد ہٹنا شروع ہوئی، تو ایک دم سے نعرہ گونجا، اللہ اکبر! کیا نعرہ گونجا؟ کیا نعرہ گونجا؟ اب جب اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، صحابہ کے چہرے پہ نور کی توانی آ گئی، سمجھ گئے کہ گردن جس کی کٹی ہے وہ کافر مردود ہے، اور جس نے گردن کاٹی ہے یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے درود ہے، یہ مولا علی ہے، یہ حیدر ہے، یہ صفدر ہے، یہ شیر ہے، یہ نبی کی آنکھ کے تارے ہیں، یہ مولا علی پیارے ہیں۔ جب گرد چھٹی تو مولا علی مسکراتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک غزوے پہ حضور تشریف لیے جا رہے تھے، یہودیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، یہودیوں کی بستیاں شروع ہوئیں تو یہودیوں نے حضور کی بارگاہ میں بے ادبی گستاخی شروع کر دی۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ آگے مت چلیے۔ حضور نے فرمایا یہ بے ادبی کر رہے ہیں، بک بک کر رہے ہیں، یہ خنزیروں اور بندروں کے بھائی، یہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں۔ عرض کیجیے یا رسول اللہ ہمیں گوارا نہیں کہ آپ کے کان مبارک میں ان کی بے ادبی پہنچے۔ ایک جگہ حضور کا خیمہ لگایا گیا، اب سامنے قلعے کی دیوار سے سنسناتا تیر آیا، حضور کے خیمے کی لکڑی میں آ کے پیوست ہو گیا۔ صحابہ نے خیمہ کھیڑا اور ایک طرف ہٹ کے لگا دیا تاکہ یہودیوں کے تیر وہاں نہ پہنچ۔ تھوڑی دیر ہوئی، صحابہ نے دیکھا تو علی دکھائی نہ دیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ علی دکھائی نہیں دیتے، علی کہاں گئے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں ہے۔ کیا فرمایا؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ مولا علی کا، سبحان اللہ کہو، جس کی اولاد میں پھر کہوں گا داتا علی حجویری جیسا نگی نہ ہو، غوث جلی جیسا نگی نہ ہو، معین الدین جیسا نگی نہ ہو، وہ علی خود کتنا پیارا ہوگا، نبی کی آنکھوں کا تارا ہوگا، رسول اللہ کی امت کا سہارا ہوگا۔ یہ جو حدیث پاک میں نے شروع میں پڑھی اس کے آخر میں ہے وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ۔ یہ جو میں نے کہا نا حضور کی امت کا سہارا، یہ اپنا ذوق عقیدت ہی نہیں، واللہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ کہ میرا علی ہر مومن کا مددگار ہے، میرا علی ہر کلمہ گو کا مددگار ہے، میرا علی ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، یہ کل کا لفظ بتا رہا ہے اس زمانے میں جو مومن تھے علی ان کے بھی مددگار تھے، قیامت تک جو مومن ہوں گے علی ان کے مددگار ہے۔ جو علی کا دل میں ادب نہیں رکھتا وہ مسلمان، حضور کی حدیث ہے علی سے محبت کرے گا تو بس ایمان والا کرے گا، اور علی سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، کینہ رکھے گا تو محض منافقت والا۔ مولا علی کا نام سن کے جس کے دل میں گھٹن آ جائے، مولا علی کا نام سن کے جس کی آنکھیں پتھرا جائیں، مولا علی کا نام سن کے جو مخبوط الحواس ہو جائے،
وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ کافر ہو سکتا ہے، وہ مرتد اور بےایمان ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہی ہے علی کا نام سنے تو اس کا چہرہ کھل اٹھے، مسلمان وہی ہے علی کا نام سنے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جائے، مسلمان وہی ہے علی کا نام سنے تو حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ بولو بولو، حیدر حیدر۔ مد مقابل سامنے تھا مولا علی کے، تلوار کھینچ کے کھڑا اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یوں لڑتا ہوں، میں وہ لڑتا ہوں، میری تلوار ایسا کرتی ہے، میری تلوار ویسا کرتی ہے، میں دشمن کے ساتھ ایسا کرتا ہوں۔ مولا علی نے ایک ہی جملہ بولا، وہ کانپنے لگا۔ مولا علی نے فرمایا تجھے پتہ نہیں میری ماں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ الذی سمتنی امی حیدر۔ مولا علی نے فرمایا چپ کر جا، زیادہ باتیں نہ بنا، میں وہ ہوں کہ جس کی شیر ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے، شیر۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہر تسلیم علی میدان سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا میں نے سوچا کہ مولا علی جب بھی میدان جنگ میں آتے بڑے بڑے سورماؤں کی تلواریں جھک جاتی، بڑے بڑے دلاوروں کے نیزے جھک جاتے، بڑے بڑے ماہر مشاق جنگجو سامنے آتے، ان کی برچیاں بھالے زمین کی طرف چلے جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ شجاعت، بہادری، بصالت، ہمت، جمع مردی، شیرانہ دلی۔ فرمایا یہ سب باتیں ہیں، ایک اور بات ہے۔ امام احمد رضا سے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ فرمایا بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کہ علی جب میدان جنگ میں قدم رکھتے تو سامنے کافروں کے لشکروں کی تلواریں جھک جھک کر علی کو سلام کیا کرتی۔ سلام، بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ جنت میں جانا ہے تو یا علی کہنا پڑے گا، جنت میں جانا ہے تو یا صدیق اکبر کہنا ہوگا، یا عمر کہنا ہوگا، یا عثمان کہنا ہوگا، یا علی کہنا ہوگا، یا حسن کہنا ہوگا، یا حسین کہنا ہوگا، اور ان سب کا ظہور جس سے ہوا یا رسول اللہ کہنا ہوگا۔ مجھے بتاؤ قیامت کا دن ہوگا یا رسول اللہ، مجھے بتاؤ یا علی، قیامت کا دن ہوگا یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں، قیامت کا دن ہوگا حضور منصب شفاعت پہ فائز ہوں گے اور حضور کے حکم پر گناہ گاروں کی زنجیریں کھولی جائیں گی، ان کو جہنم میں گرانے کی بجائے جنت میں لے کے جایا جائے گا۔ کوئی بھی کیسا بھی بدکار ہو، رسول پاک فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میرا کوئی امتی ہو کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، نام میرا لیتا ہو، کلمہ میرا پڑھتا ہو، محبت مجھ سے رکھتا ہو، عقیدت مجھ سے رکھتا ہو چاہے کتنا بھی بڑا گناہگار، اس کے لبوں پہ میرا نام آ جائے اور میں جہنم میں اسے گرنے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میں آیا ہی بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے۔ اب حضور بخشوا رہے ہوں گے قیامت کے دن، اس کو پکڑا جنت میں بھیج دیا، اس کو پکڑا جنت میں بھیج دیا، اس کی زنجیریں توڑی، اس کی بیڑیاں کاٹی، اس کو عذاب الہی سے بچایا، اس کو جہنم میں گرنے سے بچایا، اس کی شفاعت فرمائی، اس کی سفارش فرمائی۔ مجھے بتاؤ اس گھڑی جب حضور اپنی اس ادا سے لاکھوں کروڑوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے تو گناہگار چپ کر کے کھڑے ہوں گے؟ بولو نا،
ہر کوئی کہہ رہا ہوگا یا رسول اللہ مجھے بھی، یا رسول اللہ مجھے بھی۔ اور جب داتا صاحب کے دربار میں دودھ بانٹا جاتا ہے، گھر سے کھا پی کے آنے والے لوگ بھی، اچھے بھلے امیر کبیر لوگ بھی لائن میں لگ کے کہتے ہیں مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی۔ اور داتا کا لنگر بٹے تو سیٹھ اور چودھری بھی لائن میں لگ کے کہتا ہے مجھے بھی مجھے بھی۔ کل محمد مصطفیٰ جب جنت کا لنگر بانٹیں گے تو کیا تو نہیں کہے گا یا رسول اللہ مجھے بھی؟ کیا میں نہیں کہوں گا یا رسول اللہ مجھے بھی؟ بولو 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 تو وہاں حضور سے جنت لینے کے لیے، گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، حضور سے بخشش کی چٹھی لینے کے لیے یا رسول اللہ جو کہنا ہے تے چلے آجی آکھاں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا خاتم النبیین، یا شفیع المذنبین، یا خاتم۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ۔ عرض کی حضور علی دکھائی نہیں دیتے، فرمایا علی اللہ اور اس کے رسول کے کام گیا۔ علی کی شان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں علی لگتے۔ تھوڑی دیر ہوئی علی چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ مسکراتا آ رہا، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ کیا عالم ہوگا علی نے تلوار پکڑی ہوگی، ہاتھ میں ننگی تلوار، تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، خون آشام تلوار۔ علی تو علی ہے، علی کی تلوار تو تلوار ہے۔ علی کا مرید جو 1300 سال بعد پیدا ہوا جس کا نام احمد رضا ہے، وہ کہتا ہے اپنے قلم کو جس قلم سے حضور کی عزت پر پہرا دیا، جس قلم سے نبی کی ناموس پر پہرا دیا، جس قلم سے صحابہ کی عظمت پر پہرا دیا، جس قلم سے اہل بیت کی حرمت پر پہرا دیا، وہ قلم پکڑ کے علی کا مرید جو 1300 سال بعد پیدا ہوا احمد رضا، وہ کہتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار مرکبار، آواز سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ احمد رضا کہتا ہے خبردار میرے نبی کے خلاف زبان چلی تو کلیجہ پھاڑ دوں گا، گلا چیر دوں گا، گردن اتار دوں گا۔ کہا احمد رضا تیرے پاس نہ بندوق ہے نہ تلوار ہے، کلیجہ کس سے پھاڑے گا؟ فرمایا علی نے قلم ہی ایسا دیا ہے جو چلتا ہے تو تلوار کی کاٹ کر نظارہ دکھاتا ہے۔ کیا سمجھے؟ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت یا علی۔ دیکھا نا ایک پاسوں علی دا نعرہ بجدا ہے، ایک پاسوں احمد رضا دا پیار ہوئے دے انجدہ ہوئے تھے۔ علی کا اور احمد رضا کا پیار ہی ایسا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ علی مسکراتے آئے، ہاتھ میں تلوار ہے جس سے خون ٹپک رہا ہے، تلوار اٹھا رکھی ہے اے شیر کی طرح۔ علی کی چھاتی ہے، آ رہے ہیں جناب، یہ تلوار پکڑی ہوئی ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ صحابہ دیکھ کے سمجھ گئے کسی دا گاٹا وڈ ہے نہیں۔ علی قریب آئے، ہاتھ میں چمڑے کا بیگ تھا، تھیلا تھا، کھولا، حضور کے کندھوں میں الٹایا، اندر سے کٹا ہوا سر لڑکتا ہوا نکل آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ کتا ہے جس نے بھی آپ پر تیر پھینکا تھا، حضور تیر آپ پر پھینکے علی بھی وہاں ہو اور بچ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھے؟ یہ ہے ایمان۔ سویڈن کو، فرانس کو ہم بتاتے ہیں کہ تم نے تیر پھینکا قرآن کی طرف، تم نے تیر پھینکا صاحب قرآن کی طرف۔ علی کی اولاد بھی زندہ ہے، علی کے مرید بھی زندہ ہیں، تمہیں چھوڑیں گے؟ تمہیں چھوڑیں گے؟ تمہیں چھوڑیں گے؟ ہمارے خاندان کو کوئی گالی دے، ہمارے بڑوں کو کوئی گالی دے، ہم اس کو نہیں چھوڑتے، تو جو نبی کی بے ادبی کرے، جو قرآن کو جلائے، وہ ایسے ہی پھرتا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ گن لو اپنی گھڑیاں، گن لو اپنے سانس، اللہ کی تلوار چلنے والی ہے، اللہ کی تلوار چلنے والی ہے، اللہ کی تلوار چلنے والی ہے۔
انشاءاللہ دین اسلام کا بول بالا ہوگا، پرچم اسلام بلند ہوگا، انشاءاللہ چہار دانگ عالم پر رسول اللہ کی امت چھا جائے گی۔ جو عروج ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھا، عمر کے زمانے میں تھا، جو شان و شوکت علی اور غنی کے زمانوں میں تھی، وہی شان و شوکت دوبارہ آئے گی۔ ہر طرف رسول اللہ کے نام کا نعرہ گونجے گا، کوہ دمن لبیک کیا رسول اللہ کی صداؤں سے معمور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمد